دوستو دنیا بھر سے ایک اہم خبر کہ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپائے فرانسس، جنہیں 2013 میں پاپا منتخب کیا گیا تھا، وہ وفات پا چکے ہیں۔ وہ نہ صرف پہلے لاطینی امریکی پوپ تھے بلکہ اپنی عاجزی، سادگی اور جدید دنیا کے مسائل پر تو ٹوک موقف کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول بھی تھے۔ ان کا دور قیادت کیتھولک چرچ کے لیے کئی نئے دروازے کھولنے کی ایک کوشش بھی تھا۔ اب چونکہ پوپ فرانسس کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے یہ سوال سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نیا پوپ کس طرح منتخب کیا جائے گا، یہ انتخابات کیسے ہوتا ہے، اور آج کے دور میں جب یورپ جیسے سیکولر خطوں میں مذہب کا اثر کم ہو رہا ہے تو پوپ کا وجود اب کیوں باقی ہے۔ دوستو آج ہم ویٹیکن سٹی کے ان بند دروازوں کے پیچھے چلتے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، خاموشی سے روایت میں لپٹا ہوا، اور دنیا کی نظریں اس پر جمی ہوتی ہیں۔ دوستو پاپا یا پاپ کے انتخاب کے عمل کو کانکلیو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بند جگہ یا قفل۔ جب کوئی پاپ وفات پا جائے یا عہدہ چھوڑ دے تو دنیا بھر سے کارڈینلز یعنی چرچ کے وہ سینئر مشیر ویٹیکن پہنچتے ہیں، جن سے صرف وہی ووٹ ڈالنے کے اہل ہوتے ہیں، جن کی عمر 80 سال سے کم ہوتی ہے، اور ان کی تعداد عام طور پر 120 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ یہ کارڈینلز ویٹیکن کی مشہور عمارت سسٹین چیپل میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی فون نہیں ہوتا، کوئی انٹرنیٹ وہاں پر نہیں ہوتا، دنیا سے بالکل مکمل منقطع ہوتا ہے۔ ہر کارڈینل ایک خفیہ پرچی پر اس امیدوار کا نام لکھتا ہے جسے وہ پاپ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی امیدوار 2/3 اکثریت حاصل کر لے تو وہ منتخب ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو ووٹنگ دوبارہ سے شروع کی جاتی ہے، اور اس عمل کی سب سے مشہور علامت ہوتی ہے ایک دھواں یعنی بلیک سموک۔ بلیک سموک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پوپ منتخب نہیں ہوگا، اور اگر وائٹ سموک نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیا پوپ چن لیا گیا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ویٹیکن کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، مجمع خوشی سے چیخ اٹھتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ نیا یعنی ہمیں ایک نیا پاپ یا پاپا مل گیا ہے۔ دوستو نیا منتخب ہونے والا کارڈینل اگر پاپ بننے کی ذمہ داری قبول کر لے تو وہ ایک نیا نام چنتا ہے، جیسے فرانسس جان پال یا بینڈکٹ، پھر وہ ویٹیکن کی عظیم الشان بالکونی پر آتا ہے اور دنیا اسے پہلی بار دیکھتے ہیں۔ ایک تاریخی لمحہ ہوتا ہے اور ایک روحانی اعلان بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج کے سیکولر یورپ میں جہاں لوگ بڑی تعداد میں کہا جاتا ہے کہ چرچ سے دور ہو چکے ہیں، نوجوان مذہب کو اہمیت ہی نہیں دیتے، تو پھر پوپ جیسی مذہبی شخصیت کو باقی کیوں رکھا گیا ہے؟ دوستو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جو میرے ذہن میں ہے میں بیان کر دیتا ہوں کہ پوپ صرف یورپ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے لیے ایک روحانی رہنما ہے۔ افریقہ، ایشیا، جنوبی امریکہ جیسے خطوں میں آج بھی کروڑوں لوگ چرچ سے وابستہ ہیں، اور ان کے لیے پوپ ایک روحانی علامت ہے جو ان کے عقیدے کی یکجہتی کا نشان بھی ہے۔ ایک اور وجہ دوستو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پوپ ایک مذہبی نہیں بلکہ اخلاقی اور سماجی آواز بھی ہے۔ وہ عالمی سطح پر امن، غربت اور ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی حقوق جیسے مسائل پر بولتا ہے۔ جب دنیا خاموش ہوتی ہے تو پوپ یا پاپا کی آواز ایک ضمیر کی طرح گونجتی ہے۔ ایک اور وجہ اس کی اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ویٹیکن سٹی کا سربراہ بھی ہوتا ہے، جو کہ ایک خود مختار ریاست ہے۔ اس حیثیت سے وہ ایک سیاسی علامت بھی ہوتا ہے جس کا عالمی سفارتکاری اور بین المذاہب مکالمے میں ایک نمایاں کردار ہوتا ہے۔ تو چاہے یورپ میں مذہب کا زوال ہو رہا ہو، پاپا کا وجود اب بھی عالمی روحانیت، اخلاقیات اور تاریخ کا ایک مضبوط ستون ہے۔ فرانسس پوپ کی زندگی اور ان کی سادگی اور ان کا انتقال ہمیں اس عہدے کی گہرائی اور اس کا ایک بار پھر احساس
دلاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی کوشش تاکہ آپ اس کو جان سکیں کہ کس طرح یورپ میں پوپ منتخب ہوتے ہیں اور ان کا سیاسی، اخلاقی اور سماجی اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔